بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 37 پڑھیں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 62 تا 71 کا بقیہ حصہ۔ دو باغات اور بھی ہوں گے۔ اس آیت مجیدہ میں نعمتوں کی فراوانی کی بابت بتایا گیا کہ پرہیزگاروں کے لیے مزید دو اور باغات بھی ہوں گے، یعنی مزید دو اور جنتیں۔ روایت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے دو باغوں کی دیواریں سونے کی ہوں گی اور دوسرے دو باغوں کی دیواریں چاندی کی ہوں گی۔ ان بعد والے باغوں کی مزید کچھ وصف بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مدھامتان یعنی نہایت سرسبز و شاداب، اس کا مادہ ادھم سے ہے، یعنی مائل بس سیاہی ادھام یدام۔ اس کا وصف اس میں مافعول کے عنوان سے ہے مدھام، اس کی تشبیہ مدھامتان ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ باغ صرف سرسبز نہ ہوں گے، وہ اتنے گھنے سرسبز ہوں گے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو تازگی ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی درخت کو پانی نہ ملے تو وہ زرد ہو جاتا ہے، یا موسم و ہواؤں کی تبدیلی سے درخت اپنی صورت بدل دیتے ہیں، لیکن آخرت میں تو ہر چیز بروقت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رہے گی۔ دور سے دیکھنے والا خیال کرے گا کہ یہ قدرے سیاہ ہیں، یعنی مائل بس سیاہی، لہذا اللہ تعالیٰ نے تازگی اور شادابی کی وجہ سے ان کو مدھامتان سے تعبیر کیا ہے۔ سرسبز و شاداب درخت جن میں تازگی ہی تازگی ہوگی، صاف و شفاف اور پاک و پاکیزہ ماحول، کسی قسم کی پریشانی خوف آلودگی نہیں ہوگی۔ بہشتی شخص کے لیے نعمتوں کی بارش کی جائے گی، کہا جائے گا کہ اے پرہیزگار عیش کر، اب تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ ان دو باغات کے چشمے مشک کے ہوں گے، فیہما عیان نضاختان، ان میں دو چشمے پھوٹنے والے ہوں گے۔ عیان یعنی دو چشمے، نضاختان یعنی پھوٹنے والے۔ یہ چشمے ان باغوں سے پھوٹیں گے اور انہی باغوں کی حدود میں رہ کر بہشتی کی تفریح کا سامان فراہم کریں گے۔ جناب ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چشمے کستوری کے ہوں گے، جس کی خوشبو پورے ماحول کو پرکیف بنا دے گی۔ بہشتی میوہ جات، فیہما فاکہۃ و رمان، یعنی ان میووں میں کھجوریں اور انار ہوں گے۔ کھجور اور انار بہشتی پھل ہیں۔ انار ایک ایسا پھل ہے جو دل کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ جمعۃ الوداع مبارک کے دن اور رات میں ایک انار کھانے کا بہت ثواب ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ انار کے کھانے میں کس کو شریک کروں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انار مجھے بہت پسند ہے، ورنہ ائمہ طاہرین کی سخاوت کو دیکھا جائے تو اس کی تو کوئی حد بھی نہیں ہے۔ وہ تو خود بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، لیکن کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرتے۔ روایات میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب انار تناول فرماتے تھے تو اس میں کسی کو شریک نہیں فرماتے تھے، اور آپ کو انار بہت زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح امام علیہ السلام جب انار تناول فرماتے تھے تو اپنا رومال بچھا دیتے تاکہ اگر کوئی دانہ پلیٹ سے گرے تو ضائع نہ ہو۔ حدیث میں انار کا ایک دانہ 40 دنوں تک وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ یہ غذا بھی ہے، میوہ بھی، اور دل کی تقویت اور روشنی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اصحاب یمین کے باغات کے نیچے ہوں گے، من دونہما، اور ان کے علاوہ بھی دو بہشتیں ہوں گی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دون ادون سے ہے، یعنی جس کا معنی ہے پس تر، یعنی نیچے۔ اس سے بیشتر بتایا جا چکا ہے کہ پرہیزگاروں کے دو باغات ہوں گے، اور ان کے نیچے جو دو باغات ہوں گے وہ اصحاب یمین کے لیے ہوں گے۔ مقربین کا معنی خوف خدا رکھنے والے، ان کے لیے باغات سب سے اوپر ہوں گے۔ اس کے بعد دو بہشتوں کا درجہ ہوگا اور وہ اصحاب یمین کا ہوگا۔ واقعتاً ایک وہ شخص ہے جس نے زندگی بھر گناہ نہ کیا، ہمیشہ خوف الہی کو دل میں جگہ دی، حرام کے نزدیک نہ گیا، نیک کام کرتا رہا، اس کا درجہ تو سب سے بلند ہوگا۔ لیکن ایک شخص ہے تو صالح نیک لیکن توبہ کرنے کے بعد ہوا، اس کا درجہ ہر لحاظ سے مقربین سے کم ہوگا۔ یعنی جزا دونوں کو ملے گی، بہشت دونوں کو ملے گی، لیکن ایک کا درجہ بلند ہوگا اور دوسرے کا اس سے کم۔ البتہ یہ بات بھی بہت زیادہ خوش نصیبی کی ہوگی کہ انسان بہشت میں چلا جائے۔ اہل یمین کی جگہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ بہشت کے عالی شان محلات ہوں گے،
ہر طرح کی نعمتیں ان کے لیے آمادہ و منتظر ہوں گی، ان کے لیے کستوری کے چشمے بہہ رہے ہوں گے، کھجور، انار اور دیگر میوہ جات ان کی لذت کام و دہن کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک بہشت نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ دو بہشتیں اور بھی ہیں۔ بہشت کا ایک درجہ نہ کہو، کیونکہ اس کے کئی درجات ہیں۔ جس طرح مقربین، نیک اور صالح لوگوں کے لیے درجات و مراتب ہے، اسی طرح اصحاب یمین کا مقام اور رتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ سب جنتی ایک جگہ پر نہیں ہوں گے۔ در تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، وہ حدیث آپ کے لیے تبرک کے طور پر پیش ہے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، اس سے بیشتر پیش کیا جا چکا ہے کہ حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ رہیں گے جو بے ایمان ہو کر مرے ہیں، لیکن اگر کسی مومن نے گناہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کو برزخ میں کچھ سزا ملے گی، بالآخر وہ جائے گا بہشت ہی میں۔ امام علیہ السلام کے بعد صحابیوں نے اپنی اپنی محفلوں میں امام علیہ السلام کی اس حدیث کو بیان کیا تو آپ کے کچھ مخالفین نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ایک شخص جہنم سے نکل کر بہشت میں اولیاء خدا کے ساتھ کسی طرح رہ سکتا ہے؟ نیک اور برے لوگ ایک جگہ پر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ مخالفوں کے اس اعتراض کو امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہنم سے نجات یافتہ لوگ بہشت ہی میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا اس نے نہیں فرمایا کہ من دونہا جنتان، کے ان دو جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں؟ جنت میں بھی درجاتوں کے ہوں گے، مقربین ایک طرف ہوں گے، شہداء ایک طرف، اصحاب یمین ایک طرف۔ روایت میں کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جنتی لوگ ایک دوسرے کی زیارت کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل، ان کو ہر سہولت حاصل ہوگی۔ اوپر درجے والے نیچے درجے والے کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ایسے بہشتی بھی ہوں گے جو ہفتے میں ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، لیکن جناب سلمان فارسی اور دیگر اصحاب ہر وقت آپ کے زیر سایہ رہیں گے۔ ایک روایت میں کہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات میں نے انبیاء کو اپنی امتوں کے ساتھ دیکھا، بعض کے ساتھ بڑی جماعت تھی، بعض کے ہمراہ چھوٹا سا گروہ تھا، بعض کے ہمراہ چند افراد تھے، بعض کے ہمراہ ایک آدمی تھا، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے ہمراہ کوئی فرد نہ تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے بنی اسرائیل کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو مجھے ان کی کثرت پر تعجب ہوا۔ میں نے عرض کیا، پروردگار میری امت کہاں ہے؟ تو میں نے دائیں طرف دیکھا تو مجھے تحت نظر لوگوں کے چہرے نظر آئے، اور بائیں طرف نگاہ کی تو پوری فضا انسانوں سے پر تھی۔ میں نے عرض کی کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ آپ ہی کے امتی ہیں، اور حکم ہوا کہ آپ کی امت سے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سنتے ہی عکاشہ بن محض اسدی نے عرض کی، حضور میرے لیے دعا کیجیے کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ پھر دوسرے آدمی نے بھی کھڑے ہو کر درخواست پیش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ بس عکاشہ بازی لے گیا۔ حدیث کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں پوری امید ہوں کہ پوری جنت کی 1/4 میری امت سے ہوگی۔ پس لوگوں نے سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ 1/3 جنت کی آبادی میری امت سے ہوگی۔ پھر لوگوں نے تکبیر کی آواز بلند کی۔ نہ مومن کامل اور نہ کافر۔ راوی پوچھتا ہے کہ جس گناہگار کو نجات دلا کر جنت کی طرف لایا جائے گا کیا وہ کافر ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کافر جب مرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عرض کی، کیا وہ مومن ہوگا؟ فرمایا، مومن کے لیے جہنم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گویا نجات پانے والا اور جہنم سے جنت کی طرف جانے والا شخص نہ مومن کامل ہوگا نہ کافر۔ مومن کامل اس لیے نہیں ہوگا کہ کیونکہ اس کا مقام تو بہشت ہے۔ کافر اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ جب دنیا سے مرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ بہشت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان جو بھی گناہ گار شخص ہوگا وہ برزخ یا جہنم میں سزا پا کر بالآخر جنت میں جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کا وہ درجہ ملے جو پرہیزگاروں کے لیے ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان کا تقوی، عبادت اور نیکیاں جس قدر زیادہ ہوں گی، اس کو جنت میں اتنا ہی عرفہ و اعلیٰ مقام ملے گا۔ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی آخری
ہماری زندگی آخری گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیا ہم اصحاب یمین میں سے ہیں یا خدا نخواستہ اصحاب شمال میں سے ہیں؟ ہم تو روسیہ گناہگار ہیں، نہ جانے مقربین کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اگر کوئی ہے جو اپنی فکر کرے، اپنے بارے میں سوچے، اپنی عاقبت کے لیے کچھ بنائے، کیا پتہ ہم کس طرح مرتے ہیں۔ یاد خدا میں جاتے ہیں یا غفلت کی موت مرتے ہیں۔ ہماری عمر کے آخری لمحے میں خدا ہم پر رحم فرما، ہماری زندگی کی آخری ساعتوں کو بہترین ساعت قرار دے۔ آیت اللہ ہاشم شیرازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اللہ دست غیب شیرازی کی یہ دعا قبول فرما لی تھی کہ آپ وضو کی حالت میں محراب نماز جمعہ کہ آؤ ذکر خدا کی طرف بلاتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس شہادت کے سفر میں آپ کا پوتا اور چند مخلص دوست بھی شریک تھے۔ خدا ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایسی حوریں جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس و حسین مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 72 تا 77۔ تفسیر القرآن میں ہے کہ اس سورہ میں 30 مقام پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو ذکر کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرانا فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ جواب یہ کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بھول نہ جائیں۔ یہ تو مسلم ہے کہ انسان سہو و نسیان کا پتلا ہے۔ کسی امر کے ترک پر اس کا بڑا عذر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بھول گیا تھا اس لیے بے قصور ہوں، لہٰذا اس مسئلے میں قدرت نے یہ التزام کیا کہ انسانوں کے بھولنے کا عذر ختم ہو جائے۔ انسان پر جو قیامت میں عذاب ہوں گے اور جنت میں جو سامان میسر ہوگا، ان میں سے ہر ایک کا ذکر کرنے کے بعد فرما دی کہ تم دونوں کہاں تک اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گویا بار بار شانہ جھنجھوڑ کر کہا جا رہا ہے کہ بھولنا مت۔ جھٹلاؤ گے تو کہاں تک، ایک دو نہیں، وہ تو بہت سی نعمتیں ہیں۔ جھٹلاتا ہے آدمی اس بات کو کہ جو اس کے کان میں پڑ چکی ہے، پس ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں تمہارے سامنے ذکر کر دی گئیں۔ ایسی صورت میں تم کہاں تک جھٹلاؤ گے؟ قیامت میں جب آؤ گے تو ان سب چیزوں کا سامنا ہوگا، خواہ بطور سزا تمہارے سامنے آئے یا بطور جزا۔ اگر رسول کے بیان کرنے پر تم جھٹلاتے ہو تو کیا تمہارے جھٹلانے سے ان کا وجود ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے بار بار تمہیں آگاہ کر دیا ہے، تمہارے جھٹلانے کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ اب سب باتوں کا سامنا تمہیں کرنا ہی پڑے گا، کان کھول کر سن لو۔ یہاں 4 باغوں کا ذکر کیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے پہلے 2 باغ بلحاظ نعمات فوقیت رکھتے ہوں گے اور دوسرے باغ ان سے کچھ کم درجے کے ہوں گے۔ حوریں اپنے حسن و جمال میں بے نظیر ہوں گی۔ بیویوں کے علاوہ یہ اہل جنت کی تفریح کا سامان باہم پہنچائیں گی۔ ان کے لیے نورانی خیمے جنت میں نصیب ہوں گے۔ جب اہل جنت میں سیر کو نکلیں گے تو ان خیموں میں سے حوریں نکل کر ان کی تفریح کا سامان بنے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جن بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، ان کے اعمال کا بھی حساب کتاب ہوگا اور انسانوں کی طرح ان کو بھی ان کے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ ممکن ہے جنت میں ان کے علاوہ کوئی علیحدہ مقام ہو۔ جو لوگ جنوں کو بھی نوع انسان میں داخل سمجھتے ہیں وہ اس سورہ سے سبق حاصل کریں۔ اگر ایک ہی ہوتے تو بار بار انسانوں سے الگ ان کو بیان کرنے اور ان کی خلقت کی حقیقت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ سب جوان ہو گئے، یعنی بوڑھے مرد اور عورتیں سب جنت میں مرد اور عورتیں سب جنت میں قدم رکھنے سے پہلے جوان ہو جائیں گے، اور جو کالے ہوں گے وہ گورے ہو جائیں گے۔ حضرت رسول خدا کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضور دعا فرمائیں کہ خدا مجھے جنت میں جگہ دے۔ آپ نے مزاحاً اس سے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی۔ اس پر وہ روتی ہوئی نکلی۔ بلال نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، حضور نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی۔ بلال نے کہا، میرے ساتھ چلو، حضور سے کہوں گا کہ سفارش
فرمائیں۔ جب دونوں حضور کی خدمت میں آئے تو بلال نے کہا حضور اس کی سفارش فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کالا آدمی جنت میں نہ جائے گا۔ یہ سن کر بلال رونے لگے اور وہ بوڑھی عورت اور بلال عبد المطلب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا آپ حضور کے پاس جا کر سفارش کریں۔ وہ انہیں ساتھ لے کر حضرت کی خدمت میں آئے اور سفارش کی۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ بوڑھے مرد بھی جنت میں نہ جائیں گے۔ اب تو تینوں نے مل کر گریہ و زاری شروع کی۔ تب حضرت نے فرمایا دل گرفتہ نہ ہو، بوڑھے مرد اور عورتیں جوان ہو کر جنت میں جائیں گے اور کالے گورے ہو کر۔ حوران جنت کی جلوہ آفرینیاں۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حور حوراؤں کی جمع ہے، جس کی حور حوارے کی جمع ہے، جس کا معنی سیاہ چشم حسینہ ہوا کرتا ہے، اور عین جو آئینہ کی جمع ہے اس کا معنی کشادہ چشم ہوتا ہے، اور حور العین کا معنی حور العین کا معنی وہ عورتیں جن کی آنکھوں میں کشادگی کے علاوہ ان کا سفید حصہ نکھرا ہوا سفید ہو اور سیاہ حصہ پورا سیاہ ہو، اور آنکھوں کے حسن میں یہ صفت اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ اور روایت ہے کہ جب جنت کی حوریں ترنم میں اپنی عمدگی بیان کریں گی تو دنیا کی مومن عورتیں جو اپنے مومن مردوں کے ساتھ جنت میں ہوں گی، اور ان کا حسن جنت میں حوران جنت سے کہیں زیادہ ہوگا، وہ ان کے جواب میں ترنم کے ساتھ اپنی صفات حسنہ کو بیان کریں گی، اور ان کی آواز میں وہ حسن ہوگا کہ جنتی حوروں پر غالب آ جائیں گی، اور مومن اپنی پوری عیش و انبساط کے ساتھ لذت و سرور سے بہرور ہوں گے۔ مقصورات یعنی وہ حوریں اپنے خیموں میں ہوں گی، اور تفسیر مجموع البیان میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حوران جنت کا ایک ایک خیمہ سفید موتی کا ہوگا، جس کے اندر کافی وسعت ہوگی، جس میں مومن کے لیے الگ الگ آرام گاہیں بنی ہوں گی۔ اور روایت انس آپ شب معراج ایک نہر پر پہنچے جس کے دونوں کناروں پر مرجان کے خیمے نصب تھے، اور مجھے سلام کی آواز پہنچی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حوران جنت ہیں جو آپ کو باذن پروردگار سلام کہہ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم پر موت نہ آئے گی، ہم میں وہ دلکشی ہے جس سے کبھی اکتاہٹ نہ ہوگی، اور ہم شریف اور نیک لوگوں کے لیے مخصوص ہیں، اور ہر حور کے لیے ہر دروازے پر 70 کنیزیں خوشرو خورسنت چاق و چوبند ان کے حکم میں پابند ہوں گی۔ ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند کریم نے حوران جنت کو جنت میں ہی پیدا کیا، اور ہر حور 70 ہائے جنت میں 70 ہلے ہائے جنت میں ملبوس ہوگی، اور اس قدر حسین ہوگی کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کا مغز بھی 70 ہلوں کے باوجود نظر آ رہا ہوگا، جس طرح سرخ پانی شیشے کے سفید برتن سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہر جنتی کی میں ایک 100 مرد کے برابر طاقت ہوگی، اور وہ اس سے لذت میں اندوز ہوگا، اور ہر وقت ایسا معلوم ہوگا کہ ان کو کسی نے مس تک نہیں کیا، ہمیشہ عروس نو کی طرح تازہ و شگفتہ رہیں گی، اور مرد بھی اس طرح ہمیشہ تازہ دم اور خوشباش رہیں گے۔ لم یتمسہن، یہ تکرار اس لیے کہ حوران جنت کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک وہ شرمیلی آنکھوں کو سر کو جھکائے ہوئے چل پھر رہی ہوں گی، اور دوسری وہ جو اپنے خیام کے اندر اپنی آرامگاہ پر اپنے حسن و سنگار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گی، تاکہ جنتی آدمی چاہے اندر جائے یا باہر سیر و تفریح کے لیے نکلے ہر طرف بہار نظر آئے، اور ہر طرف اس کی دل لگی کا انتظام موجود ہو۔ پس یہ ہر وہ 2 قسم کی حوریں نئی نویلی ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی نے مس تک نہ کیا ہوگا، اور ان میں خوبی یہ ہوگی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح نوبہاتی دلہن کی طرح نئی نویلی رہیں گے۔ رف اس کا معنی تر و تازہ یا آرامگاہ یا سراہنا کیا گیا، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی باغات جنت کیا ہے، اور اس کا واحد رفرفہ ہے۔ عبقری اس کا معنی عمدہ و خوبصورت سنہرا یا دباج کا کیا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ منقش لباس کو اکبری کہا گیا ہے، اور بعض نے تعمیم کر کے یہاں تک کہا کہ وہ شے جس کی عمدگی و نمائش میں حدت و جہدت ہو اس کو اکبری کہا جاتا ہے۔
تفسیر فصل الخطاب میں لکھا کہ جیسا کہ گزشتہ سلسلہ آیات میں بھی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ قبل میں حوروں کا وصف یہ تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو محدود رکھتی ہیں، اور یہاں یہ کہ وہ خود حوروں کے اندر محدود رہتی ہیں۔ یہ سب عصر حاضر کے ارتقائی تصور کے خلاف ہے، جس کے معیار کے لحاظ سے وہ اس صنف کی کسی فرد کی تعریف میں کہتے ہیں کہ ایڈوانس یا سوشل ہے، حالانکہ اس کے پہلے کی آیت میں بھی اور یہاں بھی چھوا تک نہیں۔ اس کا معنی یہ کہ ان کے تعلق ازدواجی کسی کا اس سے پہلے قائم نہیں ہوا، جس طرح حضرت مریم کی زبان قرآن مجید میں ہے کہ مجھ کو کسی انسان نے چھوا نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی نے بحیثیت شوہر مجھ سے تصرف نہیں کیا ہے۔ جنت کی بیوی کا دوسری مرتبہ تذکرہ۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ ان دونوں جنتوں کی نعمتوں کی تشریح کو جاری رکھتے ہوئے جن کا ذکر سابقہ آیتوں میں ہوا ہے، ان آیتوں میں بھی ان نعمتوں کے ایک اور حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان دونوں جنتوں میں بھی عورتیں ہیں جو اچھے اخلاق والی اور خوبصورت ہیں۔ فہن خیرات حسانہ، فہن کی ضمیر جمع مؤنث سے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے چاروں جنتوں کی طرف پلٹ رہی ہوں جن کا گزشتہ آیتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری دو جنتوں کی طرف مختلف قسم کے محل اور باغات کی بنا پر لوٹے، اور یہ تفسیر زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس نے ان کے معاملے کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ ایسی عورتیں کہ جن میں حسن سیرت اور حسن صورت دونوں ہیں، اس لیے کہ خیر عام طور پر اچھی صفات اور معنوی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حسن زیادہ تر خوبصورتی یعنی جمال ظاہر کے لیے آتا ہے۔ ان روایتوں میں ہے کہ جو اس آیت کی تفسیر میں آئی ہیں، جنت کی بیویوں کی بہت سی خوبیاں گنوائی گئی ہیں جو دنیا کی اعلی صفت عورتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتی ہیں، تاکہ وہ تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہیں۔ من جملہ دیگر خوبیوں کے علاوہ ایک خوبی یہ کہ وہ خوش بیان ہیں، ان میں پاکیزگی ہے، وہ تکلیف نہیں پہنچاتی، غیروں کی طرف نہیں دیکھتی، وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان میں جمال و کمال کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک عمدہ بیوی میں ہونی چاہیے، اور جو خوبیاں تمام عورتوں میں ہوں وہ ان میں سے ایک ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید مختصر اور پرمعنی الفاظ میں انہیں خیرات حسان قرار دیتا ہے۔ خیرات کے بارے میں بعض نے کہا کہ خرہ بروزن سیدہ کی جمع ہے، جسے تخفیف کی بنا پر خیرات پڑھا گیا ہے۔ بعض مفسرین اسے خیرہ بروزن ہیرا کی جمع سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ وصفی معنی رکھتا ہے کہ افعل تفضیل کے معنی، کیونکہ افضل تفضیل کی جمع نہیں ہوتی۔ اس نعمت کے تذکرے کے بعد پھر اعادہ کرتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد بہشت کی ان عورتوں کی تعریف و توصیف کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتا ہے، حور مقصورات فی الخیام، وہ ایسی حوریں ہیں جو جنت کے خیموں میں مستور ہیں۔ حور جمع ہے حورا اور حور کی۔ اس کے معنی ایسی عورت جس کی آنکھ سیاہ ہو اور اس کا سفید صاف و شفاف رنگ ہو۔ یہ لفظ بعض اوقات ان عورتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جن کا چہرہ بالکل گورا ہو۔ مقصورات کی تعبیر اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ صرف اپنے شوہروں سے تعلق رکھتی ہیں اور دوسروں سے بالکل پوشیدہ ہیں۔ خیام خیمے کی جمع ہے، یعنی لیکن جیسا کہ مسلم روایات میں مندرج ہے کہ جنت کے خیمے دنیا کے خیموں سے مشابہت نہیں رکھتے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض مفسرین اور ارباب لغت کے نزدیک خیمہ وہ خیمہ نہیں ہے جو کپڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگوں میں مشہور ہے، بلکہ لکڑی سے بنے ہوئے گھروں کو بھی خیمہ کہتے ہیں۔ ہر محدود گھر کو خیمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیمہ ہر اس گھر کو کہتے ہیں جو اینٹ پتھر وغیرہ سے نہ بنا ہو۔ پھر اس پرمعنی سوال کی تقریر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد آیت میں جنت کی حوروں کی تعریف کا ایک اور پہلو ہے۔ لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، البتہ جیسا کہ قرآن کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں اور مرد جن کی اس دنیا میں شادی ہوئی ہے، اگر دونوں صاحبان ایمان اور جنتی ہوئے تو وہاں ایک دوسرے سے ملحق ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین خیالت اور کیفیت میں زندگی بسر کریں گے۔
روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ان عورتوں کا مرتبہ جنت کی حوروں سے زیادہ ہوگا ان اعمال صالحہ اور عبادتوں کی بنا پر جو دنیا میں انہوں نے انجام دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتا ہے تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کی عورتوں کی آخری توصیف جو ان آیتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اس بہشت کے رہنے والے اس حالت میں ہے کہ تخت اور پلنگ پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن پر سبز رنگ کے پارچوں کا بہترین فرش بچھایا گیا ہوگا۔ رفرف دراصل درختوں کے بڑے اور چوڑے پتوں کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد رنگ برنگ کے ان خوبصورت پارچوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو باغات کے منظر سے مشابہت رکھتے ہیں۔ عبقری اصل میں ہر بے نظیر شے کے لیے یا ایسی چیز جس کی نظیر مشکل سے ملتی ہے، اسی لیے ایسے علماء اور دانشوروں کو جو نادار الوجود ہوں عباقرہ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ لفظ عبقر ابتدا میں ایک نام تھا جسے عربوں نے پریوں کے شہر کے لیے منتخب کیا تھا، اور چونکہ یہ شہر ایسا تھا جیسے کسی نے دیکھا نہ تھا اور اپنے ساتھ ایک ندرت کا تصور رکھتا تھا، لہذا وہ ہر بے مثل چیز کو اس سے منسوب کرتے ہیں اور عبقری کہتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ عبقر ایک شہر ہے جس میں ریشم کے بہترین پارچے تیار کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی اصل عملی طور پر متروک ہو چکی اور عبقری ایک مستقل لفظ کی شکل میں نادر الوجود یا عزیز الوجود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ مفرد ہے کبھی کبھی جمع کے معنی میں آتا ہے۔ مثلاً زیر بحث آئے حسان جمع حسن بر وزن چمن کے معنی اچھے اور خوبصورت کے ہیں۔ بہرحال یہ سب تعبیریں اس چیز کی بیان کرتی ہیں کہ جنت کی تمام چیزیں ممتاز ہیں، اس کے پھل، کھانے، محل اور فرش۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کی ہر شے اپنی نوع کے اعتبار سے بے مثل و بے نظیر ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ بھی ان بے نظیر مفاہیم کو اپنے اندر نہیں سمیٹ سکتے۔ ہمارے ذہن میں ان کا ہلکا سا نقشہ بناتا ہے۔ اس کے بعد آخری مرتبہ اور 31ویں مرتبہ جن و انس کے تمام افراد سے سوال کرتا ہے تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خوب سیرت والی عورتیں، ان میں عمدہ حسین حوریں ہوں گی جو نیک اور صالح لوگوں کو ملیں گی۔ جنت میں سب سے عمدہ نعمت حوریں ہیں اور مومنہ عورتیں ہوں گی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس نعمت کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ خیرات جمع خیرہ کی ہے جس کا معنی ہے برگزیدہ خواتین۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں ان کو جنت الفردوس میں پاک و پاکیزہ حوریں عطا کی جائیں گی، ایسی پاک کہ ان میں کسی قسم کی آلودگی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ کتاب من لا یحزر فقی اور نور الثقلین میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی نیک ترین خواتین حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ خیرات حسان کا معنی یہ بھی ہے کہ نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں۔ اتنی اچھی اور عمدہ نعمتیں دینے پر خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اے جن و انس، بھلا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اس آیت میں اس بقیت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دنیا کی نیک عورتیں بہشت میں حوروں سے زیادہ محترم خوبصورت ہوں گی۔ روضہ کافی میں یہ حدیث موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فہن خیرات حسان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دنیا کی صالح ترین مومن با معرفت خواتین مراد ہے۔ سیاہ چشم حسینائیں حور مقصورات فی الخیام، سیاہ چشم حسینائیں جو خیام میں محفوظ ہوں گی۔ روضہ کافی اور تفسیر نور الثقلین میں کہ اس سے مراد انتہائی خوبصورت نیک سیرت با پردہ عورتیں مراد ہے۔ پاک دامن خواتین جنت میں بہشتی لوگوں کو اس لیے عطا کی جائیں گی تاکہ وہ جنت میں ہر قسم کی نعمت سے بہرہ ور ہو سکیں۔ وہ دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی کہ غیر کی طرف سے دیکھ اپنی آنکھیں آلودہ کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک حور کے خیمے کی لمبائی 60 میل ہوگی اور اس کے 4000 دروازے ہوں گے۔ غیرت مند مومن لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، جن کو ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے مس نہ کیا ہوگا، وہ پاک باز خواتین ہوں گی۔ ان کا جسم
ان کی آنکھیں ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوں گی، ان کی ذات صرف اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ مختص ہوگی۔ چونکہ مومن غیور ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کسی بھی گناہ میں آلودہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہشت میں اس کے لیے ایسی حوریں پیدا کی ہیں جو مومن کی غیرت کے تقاضے سے بھی زیادہ پاک کردار، پاک باز، خوبصورت ہوں گی۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ مومن دنیا میں نامحرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس کا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک رہا، آج آخرت میں بہشت میں رب کریم اس کو حوروں اور دیگر نعمات بہشت جیسی نعمت سے نواز رہا ہے۔